السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی جس کی وجہ سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے۔ بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بارش کس طرح ہوتی ہے۔ دن کے وقت جب سورج کی گرم دھوپ زمین پر موجود پانی پر پڑتی ہے تو پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس گیس کو واٹر ویپرز کہتے ہیں اور اس عمل کو ایویپوریشن کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گیسز کو لیکوڈ سے وزن میں ہلکا بنایا ہے اس لیے واٹر ویپرز آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ آپ جتنا اوپر اٹھتے جائیں گے اور زمین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی درجہ حرارت کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے آسمان کی طرف جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان واٹر ویپرز کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور یہ گیسز واپس چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیلی کو کنڈنسیشن کہتے ہیں اور یہ ایویپوریشن کے عمل سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل انہی چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں کو ملا کر بنائے ہوتے ہیں جو کنڈنسیشن کے عمل کی وجہ سے وجود میں آئے ہوتے ہیں۔ اب ذرا بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ بادل میں چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ایک دوسرے کے اندر ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے ان کے سائز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا سائز بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ کافی بھاری ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بارش کی صورت میں زمین پر برساتے ہیں۔ ہر بارش کا قطرہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ یعنی بادل کے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ چھوٹے قطروں کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو پھر جا کر وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ بارش کے قطرے کی شکل میں زمین پر برس سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس واٹر سائیکل یعنی نظام آب کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ زمین پر جب یہ صاف شفاف پانی آ جاتا ہے تو یہاں بسنے والی مختلف مخلوقات جیسے انسان، جانور، درخت، پودے وغیرہ کے استعمال میں آ جاتا ہے۔ جو پانی باقی بچ کر زمین کی آلودگی سے گندا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایویپوریشن کے عمل سے گزار کر واپس بادلوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور وہاں کنڈنسیشن کے عمل سے گزر کر اللہ تعالیٰ زمین پر پھر صاف ستھرا پانی اپنی مخلوقات کو مہیا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔